حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی حمد انہوں نے بیان کی ہے، اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوہ، اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہمارے گھر کو تو نے نبوت کا محبت بنایا، ہمارے گھر میں جبریل اترتے رہے، ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا، تیرا کرم ہے کہ پیغمبر کے گھر میں ہمیں پیدا کیا ہے، پیغمبر کا خانوادہ ہمیں نصیب فرمایا ہے، وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ، اور اللہ تیرا کتنا شکر ہے اور تیری حمد اس پہ بولتا ہوں کہ تو نے ہمیں قرآن سکھایا۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں حسین ابن علی جنہوں نے حضور سے قرآن سیکھا۔ کوئی کسی قاری سے پڑھتا ہے، کوئی کسی حافظ سے پڑھتا ہے، کوئی کسی عالم سے سیکھتا ہے۔ حسین ابن علی کیسے تھے کہ جنہوں نے حضور سے قرآن سیکھا، حضور کی گود میں بیٹھ کے سیکھا۔ ہم چٹائی میں بیٹھ کے پھٹی کے اس طرف ہوتے ہیں، استاد اس طرف ہوتا ہے، لیکن حسین تیرے مقدر پہ قربان، تو نے قرآن سیکھا بھی، حضور کی زبان سے چوسا بھی۔ کیا تو نے فیض لیا حضور کی زبان نور سے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اور ہمیں دین میں فقاہت عطا فرمائی۔ دین کی فقاہت بہت بڑا نور ہے۔ سرسری طور پہ دین کا نام لینا اور دین کو جاننے کا دعویٰ کرنا اور ہے، دین کی بصیرت نصیب ہو جانا، دین کی فقاہت نصیب ہو جانا، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقاہت عطا کر دیتا ہے، سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب دین کی فقاہت نصیب ہو جائے تو وہ دین نافع بن جاتا ہے، وہ باطن کی ستھرائی کا، عفت کا، پاک دامنی کا ذریعہ بنتا ہے، وہ دین اللہ کی قربت کا سبب بن جاتا ہے۔ ورنہ کثرت روایات کا حفظ کر لینا اور بہت ساری عبارات کا یاد کر لینا اور بہت سارے مسائل کا یاد کر لینا، یہ تو ماضی کے اندر ہم تاریخ دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگ ہوئے اور ان کی ذہانتیں کس معیار پہ تھیں، لیکن گمراہیوں کے گڑھوں میں جا گرے۔ اس لیے اللہ سے فقاہت فی الدین طلب کرو، اللہ دین کی فقاہت نصیب فرمائے، دین کا حقیقی نور نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا وَجَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور اللہ نے ہمیں سماعتیں بھی دی، بصارتیں بھی دی، اور ہمیں دل بھی عطا فرمائے۔ آپ کہیں دل تو سب کو دیے ہیں، سماعتیں تو سب کو دی گئی ہیں، بصارتیں تو سب کو دی گئی ہیں، لیکن وہ صرف بصارتیں دی گئی ہیں، ان کے ساتھ بصیرتیں نہیں ہیں۔ دل دیے گئے ہیں، لیکن وہ دل جو محبوب کی محبت کی آماجگاہ ہو، اور وہ دل جو نور سے معمور ہو، وہ دل جو عرش اللہ ہو، وہ سب کا دل نہیں ہوتا۔ ایک طرف وہ دل ہیں جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور ایک طرف وہ دل ہیں جو اللہ کا عرش بنتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں دل بھی دیے ہیں، ہمیں سماعتیں بھی دی ہیں، ہمیں بصارتیں بھی عطا کی ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا جو حق کو قبول نہیں کرتے کہ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں مگر سنتے نہیں، ان کے دل تو ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اور پھر فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ گونگے بھی ہیں، یہ بہرے بھی ہیں، اور یہ پلٹ کے کبھی بھی نہیں آتے، یہ اندھے بھی ہیں۔ تو وہ ہیں آنکھیں رکھنے کے باوجود نابینا ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو کہا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں سماعتوں کا نور دیا، بصارتوں کا جمال دیا، بصیرتوں کے اجالے دیے، اور ہمیں سمجھنے والا پاکیزہ دل عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تو ہم کو مشرکین سے نہیں بنایا بلکہ اہل ایمان کے زمرے میں ہمیں رکھا ہے۔ تو اللہ کا شکر اس بات پہ بجا لاتے ہوئے اللہ کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں، دعا کیجئے کہ سینے میں رکھا ہوا یہ دل دل ہی رہے، یہ پتھر